السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، اس چینل کو صرف سنی مسلمان وفادار رسول ہی سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور الحمدللہ اس چینل پر آپ کو ایک سے ایک زبردست گفتگو ملے گی، ایک سے ایک زبردست گفتگو۔ ان کے مفتیوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے مفتیوں کی حقیقت دیکھنی ہے، دیوبندیوں کا کفر اور ضلالت دیکھنا ہے، تو نور حسن رضوی نیٹ ورک کو تمام غلامان رسول سبسکرائب کر لیں۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ جناب حضرات، ان شیطانوں کے یہاں فاتحہ درود نیاز میلاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کے یہاں فاتحہ درود نیاز کی چیز کو جو ہے دبانا بتا دیتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں جی یہاں فاتحہ کے لیے کوئی چیز مت لے کے آنا، یہاں پر وہابی رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہابیوں دیوبندیوں میں فاتحہ درود نیاز میلاد نہیں ہوتا، اور حقیقتاً نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو ان سب چیزوں کو معاذ اللہ گمراہیت بتاتے ہیں، بدعت بتاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بتاتے ہیں۔ خیر، کتاب کا نام آپ نے دیکھ لیا ہے، کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ۔ اب ان لوگوں سے کسی نے جب سوال کیا تھا، ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر 11ویں کی مٹھائی آئے تو اس کو کیا کرے؟ فرمایا لے کر کہیں دفن کر دے، اور رد کرنے میں عوام کے یعنی عوام کو غصہ آئے گا، ناراض ہوگی، عوام کے اشتعال کا جو ہے اندیشہ ہے، عوام کے اندر غصہ بھر جائے گا، نفرت ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا جو ہے ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں عوام کے اندر اشتعال کا اندیشہ ہے، یعنی لڑائی جھگڑے کا، غصہ کا، نفرت کا اندیشہ ہے، تو جہلا عوام الناس کو مشتعل کرنا ٹھیک نہیں، یعنی ان کے سامنے ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لے لو کہیں مگر دفن کر دو، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کی تائید میں کہ عوام میں اشتعال مناسب نہیں۔ دیکھیے اب ان کی ہٹ دھرمی کیا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں کئی بار میں بتا چکا ہوں، دفن کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا اس میں زہر ہے جو یہ کسی کے کھانے کا نہیں؟ چلو شیطانوں تم مت کھاؤ، کیونکہ اس پہ اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، جب کسی چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے تو شیطان نہیں کھاتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ یہاں تو کئی ساری چیزیں پڑھی گئی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے، قل هو اللہ شریف پڑھی گئی ہے، اور کئی ساری صورتیں پڑھی گئی ہیں، تو شیطان تمہارا باپ بھی نہیں کھائے گا۔ مجھے پتہ چلا نا، تم شیطان کے بھی باپ ہو، اور میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارا بھی کوئی باپ ہوگا تو وہ بھی نہیں کھائے گا، الحمدللہ۔ خیر، آگے اسی طرح کا ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ اس سلسلے میں فرمایا کہ ایک بار چند عورتیں نیاز دلانے کے لیے جامع مسجد میں، کہ اس وقت طلبہ بھی وہیں موجود تھے، یعنی رہتے تھے۔ خیر، وہاں کے لوگ جو ہے ان کے لیے جلیبیاں لے کے آئے، ہے نا، جلیبیاں، عورتیں جلیبیاں لے کے آئیں، طالب علم تو آزاد ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں سارا یہ مسئلہ نہیں پڑھوں گا، بس اتنا پڑھوں گا کہ جب یہ لوگ بغیر فاتحہ درود کیے ہی جو ہے یہ کھا گئے تو لوگوں کو وہاں کے غصہ آیا۔ یہ آپ پڑھ لیجیے گا، روک کے پڑھ لیجیے گا، تو وہاں کے لوگوں نے ہنگامہ چالو کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ نجاست والا واقعہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انگلی نجاست میں لگ جائے تو 3 بار چاٹ لو۔ خیر، میں وہ واقعہ بتاؤں۔ اچھا، آپ ان کو روک کے پڑھ لیجیے گا، جگہ کم ہے، میں آپ کو کچھ اور سنانا چاہتا ہوں۔ خیر، تو ان لوگوں نے جو ہے فاتحہ بغیر کیے کھا گئے، لوگوں کو وہاں غصہ آیا، وہاں لوگوں نے ہنگامہ برپا کر دیا،
ایک شخص دوڑا ہوا گیا, ایک لڑکا بھاگا ہوا گیا اور اپنے ایک استاد کو بلا کے لے آیا. اس نے آ کے بڑی حکمت سے اس معاملے کو نپٹایا اور لڑکوں کو مارا اور کہا کہ کیا کسی کی چیز کو بغیر اجازت بھی کھایا جاتا ہے. پھر بعد میں وہ کہتا ہے کہ جی یہاں جو ہے فاتحہ کے لیے کچھ مت لایا کرو, یہاں پر وہابی رہتے ہیں. میں آپ کو بتا چکا تھا, مگر آڈیو وہاں روک کے جو ہے دیکھ لیجیے گا, اسکرین شاٹ لے لیجیے گا, آگے اس کی گفتگو سنیں. ہیلو. ہاں ہلو. جی جی عبد المجید دیوبندی صاحب, کیا حال ہے؟ دعائیں آپ کی, بتاؤ. آپ نے مجھے واٹس ایپ میں گالی بکی ہے, ایسا کیوں کیا آپ نے؟ جی آپ نے مجھے واٹس ایپ میں میرے پرسنل میں گالی بکی ہے, ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیا میں گالی نے ہے؟ جو پوسٹ ڈالی ہے کیا وہ غلط ہے؟ ارے تو ہی غلط ہے, تو کب صحیح تھا تو بول رہے میں نے پوسٹ غلط ڈالی تھی, یہ ہے وہ ہے. میں نے کب کہا؟ میں یار کال کاٹ کے مت جاؤ یار, یہ تو بات اچھی نہیں ہے تمہاری. ارے تیرے سے کون بھاگتا ہے چوتیا سے, چل بول. تو کال کاٹ کے جا رہے ہو یار نا. ارے تیرے سے کوئی نہیں بھاگتا, بول کیا بولنا ہے تو نے, بول. میں کہہ رہا ہوں آپ نے مجھے گالی کیوں بکی ہے؟ میں نے جو آپ کے بزرگوں کی جو یہ عبارت ڈالی ہے کیا یہ جھوٹ ہے؟ میں بھی بول رہا ہوں, صدی کا سب سے بڑا گستاخ نرسنگا نند ہے, اور وہ کالا سور اور تو سفید سور ہے. اور بول, آگے بول. میں کہہ رہا ہوں آپ کے بزرگوں کا جو میں نے حوالہ ڈالا ہے تذکرۃ الخلیل کا, کہ الیاس کاندیلوی کی نانی کے لیٹرین میں بوتلیں جو ہے وہ سونگے دیوبندیوں نے اور اس ہاں کو ہاں تبرک بنا کے رکھا, کیا یہ ہاں, جھوٹ ہے؟ یہ غلط بات ہے. نہیں تبرک بنا کر یہ عقیدے کی بات ہے, کیا عقیدے سے کافر ہوتا ہے ایک جس منٹ, طریقے سے تو یہ ڈالتا ہے. کیا تیرے احمد رضا خان بریلوی نے اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے؟ دیکھو ایسے پیغمبر کی بولو شان گے, میں گستاخی نہیں کی ہے؟ کیا ایسے تم نے جو بولو ہے گے تو رسول کام پاک نہیں صلی اللہ علیہ چلے وسلم کی گا. شان میں گستاخی نہیں کی ہے؟ صدی کا سب سے بوکھلاؤ بڑا. مت, ہاں, صدی بوکھلاؤ کا مت, سب سے بوکھلاؤ مت, بوکھلاؤ مت. بکراتا تو میں ہے, پوچھ رہا ہوں اس بکراتا کا تو جواب. ہے. جی ہم فاتحہ درود نیاز کے قائل ہیں, ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں, مگر تم جو ہے وہ اس نجاست بھرے پوتڑوں کے قائل ہو, اس نجاست بھری لیٹرین کو سونگتے ہو. ہیں, شرم نہیں آتی آپ کو یار؟ وہ احمد رضا خان بریلوی کے کھلانے کے لیے رکھی تھی لیٹرنگ, وہ تم کھاتے ہو نا اسی وجہ سے. القاضرین, وہ ہاں, تم وہ ہی لوگوں نے سونگی تھی. واہ وہی کیا احمد رضا خوشبو آ خان, رہی ہے, احمد رضا واہ خان کیا بریلوی کو خوشبو آ رہی ہے, کھلانے کے واہ لیے وہ کیا لیٹرنگ رکھی خوشبو ہوئی آ ہے, رہی وہاں ہے. کے کھلانے کے ایک لیے دوسرے کو ہر دیوبندی سونگا رہا تھا. لیڈیز احمد رضا مرد خان ہر بریلوی ایک. کے لیے لیٹرنگ سنو رکھی سنو, ہوئی ہے, آپ لے جا سکتے ہیں, معاذ اللہ کبھی بھی لے لعنت جا اللہ سکتے القاذبین. ہیں. ہے بھی ابھی میں تو وہ تو تم نے سونگے نا, آپ لے جا سکتے ہمارے ہیں یہاں جا تو. کر. دیکھو ہیں؟ ایسے پاگل پن کے دورے مت ڈالو اپنے اوپر. ابھی پاگل ابھی تم پاگل پاگل مت میں ہو, کہہ رہا میرے ہوں, سوال کا جواب دو. میں کہہ رہا ہوں صدی کے دو تم سور نے ہیں, مجھے کالا گالی سور کی ہوتا ہے, وکیل ایک سفید پرسنل. سور. کالا سور جو نرسنگا نند ہے, تو سفید سور ہے. اور بول آگے. تو بھی گستاخ ہے, وہ بھی گستاخ ہے, فرق کیا رہ گیا تم دونوں میں؟ معاذ اللہ تو لعنت صدی, اللہ تو القاذبین. منافق ہے. اچھا تیرے رسول کہنے سے ہو پاک صلی جائے گا, اللہ علیہ وسلم فرمایا بدترین تیرے چہرے کہنے والا سے وہ ہو جائے گا, منافق ہے جو ایک شخص کے بعد ایک تیرے چہرہ کہنے لے سے کر ہو جاتا جائے ہے, گا. دوسرے کا دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے. سن سن تجھے سن. شرم نہیں آتی تو مسلمانوں میں اچھا دراڑ پیدا کرتا ہے. تیرا تیرا جو تھانوی ہے وہ باپ حرامی ہے, تیرا, اس کے جو تیرا اوریجنل باپ ہے, باپ کا مجھے آتا بول جو پتا تیرا نہیں, باپ ہے, جو پتا اس تیری کا ماں ہے, اوریجنل باپ کون اس کے ہے. بعد تیرا باپ کے علاوہ کوئی اور جاتا ہے؟ ہیں؟ دیکھیے سنیے, بتائیے تیرا تھانوی جی کو تھانوی, میں تیرا حرامی تھانوی, مانتا تیرے ہوں, باپ سے کوئی اور جاتا ہے؟ بتائیے تھانوی جی کا اوریجنل باپ کا نام کیا ہے؟ تھانوی جی کا اوریجنل باپ کون تھا؟ تھانوی تیرا باپ ہے, جس کے تھانوی نطفے تیری سے ماں وہ کے پاس پیدا ہوئے, پیدا ہوا. جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوئے, اس کا اوریجنل باپ کون تھا ذرا بتائیں نام. نور حسن کے باپ کا نام سور ہے, کالا سور. اور بول, سور کے یہ نسخہ تو ہے. میرے اور سوال بول, کا جواب نہیں ہوا نا. ہو آپ گیا نے تیرا مجھے سوال کے پرسنل جواب, میں میں اتنی نے بولا گالیاں تو سور بکی کا ہیں, نسخہ ہے, بس. اور بول. اور اب پھر جو ہے تم بدتمیزی کر رہے ہوئے, تو اچھی بات نہیں ہے. ہم بدتمیز, یہ بدتمیزی نہیں ہو تو کیا, جو بھائی گستاخ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنے, یہ تو گناہ ہے. یہ تو ہم ہم جو تم گستاخ توبہ ہے کر کیوں نہیں لیتے اس اس کے گندے دھرم سے, اس گندے دھرم سے توبہ کر کیوں نہیں لیتے؟ میں تو حقیقت دکھا رہا ہوں نا, میں تو حقیقت دکھا. سنا جناب حضرات آپ نے, یہ دیوبندی عبد المجید ہے اور یہ اس کا نمبر ہے. یہ کتنا بڑا پاگل اور بیوقوف انسان ہے. یہ لوگ جھوٹ نہ بولے دھرم نہیں چلے گا, ان سے پوچھو کچھ تو بتاتے ہیں کچھ. ان کا وہی حساب ہے, مارے گھٹنا پھوٹے سر. میں نے اس سے پوچھا تھا کہ جناب تم نے مجھے گالیاں کیوں بکی, تو کہہ رہا ہے کہ نرسنگا نند اس دور کا سب سے بڑا گستاخ ہے. معاذ اللہ, میں نرسنگا نند کو تھوڑی پوچھ رہا ہوں, وہ تو تیرا پاپا ہے, وہ تو تیرا بابا ہے. یہ اتنے بڑے احمق اور بے وقوف ہیں, سوال کچھ پوچھو تو جواب کچھ دیتے ہیں. اور تھانوی نے صحیح کہا, دیکھو یہ لکھ رہا ہے, اس کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت. تھانوی لکھتا ہے, چھٹ چھٹ کر تمام احمق میرے حصے میں آ گئے ہیں. چھٹ چھٹ کر
تمام احمق میرے ہی حصے میں آ گئے ہیں. بتائیے، وہ خود گواہی دے رہا ہے. پھر کہتا ہے دنیا کے بے وقوف میرے پاس آتے ہیں، فہم کا نام نہیں ہوتا، کھڑا ہے بت کی طرح. بتائیے جناب، کہتے ہیں جواب کیوں نہیں دیتا، کیوں مجھ کو ستایا گیا. سمجھے جناب؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے مجھے گالیاں کیوں بکی، اس نے مجھے جواب نہیں دیا. میں نے ان کی ایک پوسٹ ڈالی تھی جس میں تذکرۃ الخلیل کا حوالہ تھا، اور وہ حوالہ یہ تھا کہ دیوبندیوں کی بوڑھی نانی جو 3 سال بستر پر مرض الموت میں پڑی ہوئی تھی. یہ حوالہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس حوالے پر ذرا غور کریں. اس میں لکھا ہے کہ اس بوڑھی کی حالت اتنی بیکار ہو گئی تھی کہ کربٹ لینے کو بھی مطلب اس کی ہمت نہیں تھی، کربٹ بھی نہیں لے سکتی تھی. 3 سال بیمار پڑی رہی، اور اس کی لیٹرین کے پوتلے دیوبندیوں نے جب نکالے تو ان میں سے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں جناب. اور اس لیٹرین کے پوتلوں کو ہر ایک دیوبندی مرد عورت ایک دوسرے کو سنگھا رہا تھا. بتائیے، کیا لیٹرین کے پوتلے بھی کسی کو سنگھائے جاتے ہیں معاذ اللہ؟ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. ان شیطانوں نے فاتحہ درود نیاز میلاد کی چیزوں پر جو ہے پابندی لگائی، اور ان کو بدعت اور نہ جانے کیا کیا بتایا، اور لوگوں کی جلیبیاں ایسی کھا گئے، اور فاتحہ کی چیز کو، 11ویں شریف کی چیز کو انہوں نے دبانے کا حکم دے دیا. اب جب یہ فاتحہ درود نیاز کی چیز سے اس طرح بچیں گے تو حقیقت بات ہے کہ ان کو لیٹرین کے ناپاک پوتڑے ہی ملیں گے. اور تھانوی جی بول دیں گے کہ اگر انگلی میں نجاست لگ جائے تو اس کو 3 بار چاٹ لو، پاک ہو جائے گی. الخبیثون للخبیثات، خبیثوں کے لیے خبیث چیزیں ہیں. بہرحال کہنے کو میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ان وہابیوں دیوبندیوں کی نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، ان کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ دیو کے بندر کامل مومن نہیں، کامل ایمان والے نہیں. اور ان دیو کے بندروں کے 4 اکابر ایک دم پکے کافر ہیں، اور ان کے کفر کو جان کر جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی پکا کافر ہے. جو ان لوگوں میں دھوکے میں رہ رہے ہیں وہ سرچ کریں، تحقیق کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھائیں، اور حضور کی محبت اپنے سینے میں رکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا کوئی گستاخ رسول بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. ہم تو ان سے فاتحہ درود نیاز پر بحث ہی نہیں کرتے، بلکہ ہمارا جو ان سے اختلاف ہے، جو ان سے لڑائی ہے، وہ گستاخان رسولوں کی جو یہ عبارتیں ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں توہینیں کی ہیں، ان عبارتوں پر ہمارا جو ہے ان سے لڑائی جھگڑا ہے. فاتحہ درود میلاد نیاز جو بھی ہے ان پر ہم ان سے بحث ہی نہیں کرتے. خیر یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. کوئی اللہ کے کلام کی برکت والی چیز کھاتا ہے جس پہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور اس کا ایصال ثواب دنیا کے تمام لوگوں پر کیا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نانی کی لیٹرین کے پوتڑے اس کے نیچے نکلیں اور پھر ان کو یہ نکالیں تو ان کو یہ سونگتے ہیں پہلے، پھر ان کو تبرک بنا کے رکھتے ہیں. ان کے لیے لیٹرین کے پوتڑے تبرک ہیں، اور ہمارے لیے جو بزرگوں کی نیاز کی چیز ہوتی ہے، جو فاتحہ کی چیز ہوتی ہے، جس پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے تبرک ہے، وہ ہمارے لیے برکت والی چیز ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں.